بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم، جن وائس کی جانب سے خوش آمدید ناظرین۔ آج ہم ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اور آج ہم آپ کو ایک ایسے شہر کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں جس کو سٹی آف دا ڈیڈ بولا جاتا ہے، یعنی موت کا شہر۔ ناظرین، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ شہر جو سٹی آف دا ڈیڈ ہے یہ ایک نیکروپولس ہے، اور یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ مصر کا ایک شہر ہے جس کا پرانا نام القرافہ ہے۔ القرافہ بیسیکلی 4 میل پر محیط ایک بہت بڑا قبرستان ہے، اور اس میں لوگ رہ بھی رہے ہیں، یعنی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ لوگ بھی آباد ہیں اور قبرستان بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اس وجہ سے اس کو نیکروپولس بھی بولا جاتا ہے۔ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج کی سائٹ آلریڈی ڈکلیئرڈ ہو چکی ہے۔ اس قبرستان کے 2 حصے ہیں، ایک نارتھ سیمنٹری یعنی شمالی حصہ کہا جاتا ہے، دوسرا ساؤتھ سیمنٹری یعنی کہ جنوبی قبرستان۔ یہ 2 حصوں میں تقسیم ہے، اور یہاں پہ کچھ سٹاڈلز بھی بنے ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ جہاں پہ رسومات وغیرہ ادا کی جاتی ہیں مردوں کو دفنانے کے لیے، کچھ رسومات ہوتی ہیں۔ کچھ ان میں مساجد بھی بنی ہوئی ہیں پرانے وقتوں کی، ان مساجد میں نماز جنازہ وغیرہ بھی لوگوں کی پڑھائی جاتی ہے۔ لیکن یہ تو اس قبرستان کا تعارف ہو گیا۔ اگر آپ مصر جاتے ہیں تو آپ کو اس کیسے ڈھونڈیں گے؟ اب یہ شہر بیسیکلی کائرو میں مرج ہو چکا ہے، یعنی کائرو اتنا بڑا جو ان کا دارالخلافہ ہے اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ یہ شہر اب اس کے اندر ہی ایک اس کا حصہ بن گیا ہے، لیکن ہسٹوریکلی یہ پہلے اس کا حصہ نہیں تھا۔ اس کی تاریخ اس طرح ہے کہ یہاں پہ پرانے وقتوں میں کائرو کے باہر، یعنی کائرو سے کوئی 6-7 میل باہر فرعون اپنی قبریں، فرعون کے وقتوں کی قبریں بنایا کرتے تھے، بڑے بڑے یہاں پہ پرانے لوگ ان کے دفن ہیں، ان کی قبریں ہیں۔ تو جب مسلمانوں نیا اسلام پھیلا تو ایک ہمارے صحابی تھے عمر بن العاص، یعنی وہ کمانڈر تھے مسلمانوں کی فوج کے، جب وہ مصر کی فتوحات کے لیے گئے تو انہوں نے بھی شہر سے اسی شہر میں، یعنی اس کو پرانا نام اس کو فسطاط بولا جاتا تھا، یعنی اس سے ہٹ کے ایک شہر وہاں پہ بسایا، یعنی وہاں پہ پڑاؤ کیا۔ تو ظاہر ہے آپ اتنا جلدی کوئی شہر فتح نہیں کرتے، آپ کائرو سے ہٹ کے انہوں نے پڑاؤ کیا اور یہیں پہ لوگوں نے سٹے کیا۔ اور اس میں قریش کے بہت بڑے بڑے نام بھی شامل تھے، یعنی جو اس ایکسپیڈیشن میں اس مارکے میں گئے ہوئے تھے، اور لوگ جب وہاں پہ ٹھہرے تو کچھ لوگوں نے وہیں ایریے کو اپنا مسکن بنایا اور وہاں پہ وہ فوت ہو گئے۔ تو کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا تو وہاں پہ ان کی بھی قبریں اسی قبرستان میں موجود ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ ایک پراپر شہر بن گیا اور یہاں پر زندگی رواں دواں ہو گئی۔ بعد میں جب وقت گزرتا گیا تو یہاں پہ ہر جو مسلمان حکمران آیا یا فاتح آیا، اس نے اس شہر کو، کیونکہ اس کے اندر بڑے جید لوگوں کی قبریں تھیں، تو انہوں نے سمجھا کہ کیوں ہم بھی اپنی قبریں اتنی بناتے ہیں، اور چونکہ یہاں پہ کافی بڑے بڑے اچھے عالم آلریڈی مدفون تھے اور بڑے نامور قریش کے لوگ تھے، تو لوگ اپنی قبریں بناتے گئے۔ آپ کو میں ایک قبر حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مسلمانوں کے میرے خیال ہے 3 یا 4 نمبر پہ امام آتے ہیں، ان کی قبر بھی اسی جگہ پر ہے۔ بعد میں سلطان صلاح الدین ایوبی جب ادھر آئے تو انہوں نے اس شہر کو مزید ایکسپینڈ کیا اور اس کے اندر کچھ تبدیلیاں لے کے آئے۔ ان تبدیلیوں میں سے ایک تبدیلی یہ تھی کہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہاں پہ مصر میں پہلا سنی مدرسہ قائم کیا جو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے تھا۔ یہ 1211 کی بات ہے کہ یہاں پہ ایک موزلیم بھی بنایا گیا اور یہ شہر دوبارہ سے آباد ہونا شروع ہو گیا۔ ناظرین، اصل میں مسئلہ اس شہر کی جو تاریخ ہے اس کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک وقت میں بہت آباد تھا، لوگ یہاں پہ رہتے تھے اور اپنے لوڈ ون کی قبروں پہ جایا کرتے تھے۔ عباسی جو سلطان تھے اس کے بچوں کی قبریں بھی یہاں پر ہی موجود ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ شہر اب تقریباً شہر تو نہیں رہا، ایک قبرستان بن گیا، اور یہ مصر کا لیسٹ ڈیولپڈ ایریا ہے جہاں کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی، قبریں بہت زیادہ تھیں۔ تو مصر نے چونکہ یہ ورلڈ ہیریٹیج تھا تو اس سائٹ کو ڈیولپ نہیں کیا۔ آج بھی آپ اگر اس شہر میں جاتے ہیں تو یہ اسی طرح ٹوٹا پھوٹا سا شہر ہے، اس کے اوپر کوئی گورنمنٹ کی طرف سے فنڈز ریلیز نہیں ہوئے۔ یہاں پہ کچھ لوگ آج بھی آباد ہیں، لیکن یہ بہت ہی پسماندہ قسم کے اور غریب لوگ۔ تو اگر آپ اس شہر میں جائیں اور دیکھنا چاہیں
تو ضرور مصر جا کے اس کو آپ وزٹ کریں، اور یہ ایک بہت ہی دیکھنے والی سائٹ ہے، لیکن دنیا سے یہ چھپی ہوئی ہے۔ ہم آپ کے ساتھ کچھ اس کی تصاویر ہم نے شیئر کی ہوئی ہیں پرانے وقتوں کی، تو آپ ضرور اس کو انجوائے کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، ہم ایسی ویڈیوز آپ تک اور لے کے آئیں۔